کیسے گندے درندے ہوں گے، کوئی شرابی ہوں گے، نشئی ہوں گے، کیسے ہوں گے کیسے نہیں ہوں گے. وہ اپنی جگہیں چینج کرتے ہیں، ہر روز جگہ چینج کر لیتے ہیں. وہ تو بچی کو پتن لگا کے بے ہوش کر کے وہ جگہ چینج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہماری علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. امید کرتی ہوں کہ اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دعا زارہ کی فیملی اس وقت کس کرب اور کس تکلیف سے گزر رہی ہے اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، اور اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی والدین کو اس تکلیف سے گزرنا پڑے، اس چیز کو محسوس کرنا پڑے کہ ان کی بیٹی ایک ماہ سے ان کے پاس نہیں. وہ بچی جو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی ماں کے بغیر گھر سے باہر نہیں جاتی تھی. دعا زارہ کے بارے میں ان کی والدہ نے بہت اہم انکشافات کی ہیں، ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں. یقین کریں کہ دل جو ہے وہ بڑی تکلیف میں مبتلا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ بحکم اللہ وہ دن بہت قریب ہے جب دعا جو ہے واپس اپنی فیملی کے پاس آئے گی اور ہنسی خوشی اسی طرح زندگی گزارے گی. آمین ثم آمین. اس وقت جی میرے ساتھ دعا زارہ کی والدہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے، کیا فیلنگز ہیں، اور جب دعا آ جائے گی تو پھر کس طرح سے اس کا ویلکم کیا جائے گا، کس طرح سے اس سے باتیں کی جائیں گی، کس طرح سے اس کی پسند کے کھانے بنائے جائیں گے. السلام علیکم بھابھی. امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے. بھابھی دعا کے بغیر گھر والوں کی اس وقت کیا حالت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 1 مہینے سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اب آپ کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ماریہ، کیسی ہیں آپ؟ اپنی کیفیت کیسے بتاؤں؟ 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے اور میری بیٹی مجھے ابھی تک نہیں ملی، اور روز ایک آس ہوتی ہے کہ آج کوئی خبر آ جائے گی، آج اس کا دعا کا کچھ پتہ چل جائے گا. سننے میں تو اب یہ آ رہا ہے ہماری پولیس اور عدالتیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں، ساتھ میں ایجنسیاں جو اس کو ڈھونڈ رہی ہیں وہ بھی بہت ہیلپ کر رہی ہیں ہماری دعا کو ڈھونڈنے میں. تو بس میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ میں روز اپنے ہسبینڈ سے یہی پوچھتی ہوں کہ جب سو کر اٹھتی ہوں میں یہی پوچھتی ہوں کہ آج کچھ دعا پتہ چلا، آج کچھ خبر آئی. تو وہ یہی ہوتا ہے کہ ہاں کام ہو رہا ہے، آج پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ ہو رہا ہے، وہ مجھے بتاتے ہیں. لیکن یقین کریں اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اپنی بچی کے بارے میں سوچتے ہوئے یقین کہ میری جو امی ہے، جو دعا کی نانی ہے، وہ میں تو چلیں دن میں کتنی بار روتی ہوں، چپ ہو جاتی ہوں، بھائی چپ کرا دیتے ہیں، ہسبینڈ چپ کرا دیتے ہیں، کبھی تو بچیوں کو دیکھتی ہوں تو میں چپ ہو جاتی ہوں. لیکن میری جو امی ہے نا، یقین کریں وہ جب روتی ہے نا، وہ کہتی ہیں کہ میں کہ زارا ادھر آؤ، زارا یہ لے لو، زارا ایسے کرو. تو میں ان کو جب دیکھتی ہوں نا تو مجھے بہت اتنی تکلیف ہوتی ہے نا. میں آپ کو ایک ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے اسے ڈبل تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 2 سال سے مجھے ڈپریشن ہوا تھا میرے ابو کی ڈیتھ کے بعد. اور میں نے یہ دن جو گزارے ہیں نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کس طرح گزارے ہیں. جب میں آنکھیں بند کرتی ہوں نا مجھے اس کی باتیں یاد آتی ہیں. میری دعا یقین کریں وہ کبھی بھی اکیلی کہیں نہیں گئی، ہمارے ساتھ جاتی تھی، اپنی خالہ کے ساتھ جاتی تھی. تو 1 مہینے سے میں یہ سوچتی ہوں کہ اس کو کہاں جاتی تھی، اپنی خالہ کے ساتھ جاتی تھی. تو 1 مہینے سے میں یہ سوچتی ہوں کہ اس کو کہاں وہ درندے لے کے پھر رہے ہوں گے، پتہ نہیں کیسے گندے درندے ہوں گے، کوئی شرابی ہوں گے، نشئی ہوں گے، کیسے ہوں گے کیسے نہیں ہوں گے. وہ اپنی جگہیں چینج کرتے ہیں، ہر روز جگہ چینج کر لیتے ہیں. وہ تو بچی کو پتن لگا کے بے ہوش کر کے وہ جگہ چینج کرتے ہیں. اور اس بچی کے اوپر آپ سوچیں کہ اتنی چھوٹی بچی ہے، آپ دیکھیں کہ وہ کبھی گھر سے باہر ماں کے بغیر، اپنے بابا کے بغیر وہ گھر سے باہر کبھی کہیں نہیں گئی. 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو پتہ نہیں کتنی تکلیف اور اذیت میں ہے وہ. تو میں سب سے یہ اپیل کرتی ہوں، سب جو ادارے کام کر رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں سب، میں سب سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ آپ جلد سے جلد، کیونکہ بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے،
اب جلد سے جلد میری بچی جو نہیں ہے مجھے لا دیں، اور یقین کریں وہ میرے سینے سے لگے گی آ کر، تو میرے ایک ماں کی جو دعا لگے گی آپ لوگوں کو وہ آپ نہیں جانتے کہ آپ سب کو جو ڈھونڈ رہا ہے اور جو اس میں کام کر رہے ہیں ان سب کو ایک ماں کی طرف سے بہت دعائیں لگیں گی. تو بس گھر آ جائے اور ہمارے پاس آئے، ہمارے سینے سے لگے اور ہم اس کو بہت پیار کریں اور اس کی تکلیف کم کر سکیں. السلام علیکم ماریا آنٹی، میں آپ سب کو ایک میسیج دینا چاہتی ہوں کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بچوں کو اغوا کر کے چلے جاتے ہیں اور ننگا پڑھا دیتے ہیں، تو ان کے لیے ایک سخت سزا ہونی چاہیے. اور میں جج انکل کو بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں کہ جو جج انکل ہیں وہ ایسے لوگوں کو سخت سزا دیں اور ایسے لوگوں کو چھوڑے نہ. اور میں بڑے ہو کے میں نے سوچ لیا کہ میں فوجی بنوں گی اور میری بہن بس آپ لا دیں. جی اللہ تعالیٰ جی صبر دے آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو. جس طرح سے اسٹرانگ بن کے آپ لوگ دنیا کے سامنے ایک چیز رکھ رہے ہیں، آپ نے ایک مثال قائم کی ہے کہ کس طرح سے دنیا جتنا مرضی بولے کہ بچی اپنی پسند سے شادی کرنے گئی تھی، اپنی مرضی سے گئی تھی، لیکن والدین کا اعتماد اپنے بچے پہ اس حد تک ضروری ہے. اس کی مثال مجھے مہدی علی کاظمی ان کی فیملی کو دیکھ کر ملتی ہے. ورنہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جی بچیوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور یہ کہانی سنا دی جاتی ہے، دکھا بھی دیا جاتا ہے کہ بچیاں تو اپنی مرضی سے گئی ہیں، پسند کی شادی انہوں نے کی ہے، وہ بہت خوش ہیں. لیکن والدین وہ ہوتے ہیں، والدین وہ نہیں ہوتے جنہوں نے صرف پیدا کرنا ہوتا ہے، والدین وہ بھی نہیں ہوتے جنہوں نے صرف پالنا ہوتا ہے. والدین وہ ہوتے ہیں جو بچوں کے دل کے اندر کی بات، جو بچوں کی آنکھوں کو دیکھ کر چیزیں سمجھ جائیں کہ نہیں، جیسے کہ مہدی علی کاظمی صاحب نے بولا کہ نہیں میں اس بات کو مان ہی نہیں سکتا، میری دعا تو یہ بول ہی نہیں سکتی، میری دعا جو ہے یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتی. تو یہ جو ایک اعتماد ہے نا، یہ بچے کے اور والدین کے رشتے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہم سب والدین کو یہ چاہیے کہ بچوں کے ساتھ اسی طرح کی بانڈنگ جو ہے بنانے کی ضرورت ہے. 14 سال کی بچی ہے، 14 سال کی معصوم بچی، اور یقین مانیں کہ ان کی فیملی میں جو دعا کی نانی ہے وہ بہت زیادہ قریب ہیں، سامنے ان کا گھر ہے، تو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے کہ بار بار دیکھیں ہم سارے لوگ فیملی والے تو تھوڑا صبر کر لیں گے، ان کو پتہ ہے کہ جی اس وقت پولیس فلاں جگہ ریڈ کر رہی ہے، وہاں پہ جائے گی پولیس، وہاں سے بازیاب کرا سکتی ہے، کورٹ میں کیا پروسیڈنگز چل رہی ہیں. لیکن نانی کو سمجھانا بہت زیادہ مشکل ہے. دعا کے نانا نہیں ہے، نانی کو سمجھانا، ان کو بتانا کہ دعا زارا جلدی آ جائے گی، کیونکہ ان کی نظریں صرف اس لمحے پہ لگی ہوئی ہیں کہ دروازہ کھلے اور دعا سامنے سے آئے. اللہ تعالیٰ جی نہ صرف دعا زارا کو واپس لے کر آئے بلکہ بہت اچھی صحت تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی نہ صرف اس کی فیملی کو عطا کرے بلکہ دعا کو بھی عطا کرے. اور دعا کے والد صاحب جس طرح سے اس وقت ماشاءاللہ کھڑے ہو کے اپنی بچی اور باقی بچیوں کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جی توفیق دے ان کو کہ جب دعا گھر واپس آ جائے اس کے بعد بھی وہ باقی جو بچیاں ہیں جن کے والدین اس طرح سے نہیں بول سکتے، اس طرح سے سامنے نہیں آ سکتے، وہ غائب ہیں. ان کے لیے مہدی علی کاظمی صاحب سے میں اس پلیٹ فارم کے توسط سے اپیل کروں گی، انشاءاللہ تعالیٰ دعا بہت جلد واپس آنے والی ہے، وہ واپس آ جائے گی. اس کے بعد بھی ان بچیوں کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہیے گا جن کے والدین اس وقت آپ پر نظر رکھے ہوئے ہیں، آپ پر نظر لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ شخص آواز بلند کرے گا اور ہماری بیٹیاں انشاءاللہ تعالیٰ گھر واپس آئیں گی. امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے. کامنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے، اس کو پن کر دیا ہے لیو لائک ماریا، جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں.